بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی سنو گے اللہ کی قسم ہماری زبان سے دو ہی باتیں سنو گے، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری ہستی کو ہم جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ غور کریں کہ توصیف زیدی صاحب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا جب بھی سنو گے ہماری زبان سے دو ہی باتیں سنو گے، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری ہستی کو ہم نہیں جانتے۔ محترم سامعین، زیدی صاحب کی یہ گفتگو سن کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی زبان اور ہے کرنے کی ادا اور۔ آئیے دیکھتے ہیں توصیف زیدی صاحب اپنے دعووں پر کتنے پورا اترتے ہیں۔ بیوی سے ہم 200 کنار ہو اور پھر منی نکل جائے، یا انسان ہاتھ سے منی نکال دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ نکسیر پھوٹنے سے یا ہاتھ اور پیر میں زخم لگ جانے سے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی بیماری کے ٹیسٹ کے لیے اگر سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصداً قے کرنے سے، ارادتاً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی قضا ضروری ہے، اور اگر اپنے آپ قے آ گئی تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ، جس کا اثر، جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضا دینا ضروری ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بحالت روزہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے بھی۔ کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روزہ رکھو، سحری کر لو، پھر پان منہ میں رکھو، ہیں بڑے پیارے پیارے زیور، بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور، مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں، منہ میں پان رکھو، بس پیک کو اندر نہ جانے دو، تمباکو کو اندر نہ جانے دو، تھوک بار پھینکتے رہو تو چل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ پان کھانا، سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے، مٹی چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور طلوع فجر کے بارے میں، صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں، وہ جلدی جلدی 2-4 لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی، اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی، اب صبح سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، سحری کر لی، غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی، سحری کھانے کی شرط نہیں ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے۔ کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر یہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضا دے لینی چاہیے۔ محترم سامعین، آپ نے توصیف ملتانی صاحب کی ایکسپریس رفتار ملاحظہ کی، وہ 540 مسئلہ فی گھنٹہ کی رفتار سے مسائل بتا رہے تھے، یوں انہوں نے 2 منٹ 40 سیکنڈ میں 24 مسائل بتائے، گویا تقریباً 6.5 سیکنڈ فی مسئلہ کی رفتار کا ریکارڈ قائم کیا۔ محترم سامعین، یہاں چند سوالات سامعین کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غیر مقلد کہتے رہتے ہیں کہ دلیل معلوم کیے بغیر کسی مسئلے پر عمل کیا جائے تو یہ تقلید ہوتی ہے۔ یہاں توصیف ملتانی صاحب نے 24 مسئلے بتائے اور کسی ایک کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے بیان نہیں کی۔ اب جب ان کے سامعین ان 24 مسائل پر عمل کریں گے تو وہ مقلد ہوئے یا نہیں؟ اور انہوں نے کس کی تقلید کی؟ 15ویں صدی کے امام توصیف ملتانی کی، جس کی علمی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ ناظرہ فعل ہے۔ توصیف ملتانی کے سامعین و مداحین، تمہارا یہ جاہل امام مبارک ہو،
اور اس کی اندھی تقلید بھی مبارک ہو۔ بقول شاعر، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں بینا کی شکایت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، توصیف صاحب، آپ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ ہماری زبان سے 2 ہی باتیں سنو گے، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری ہستی کو ہم نہیں جانتے۔ توصیف صاحب میدان میں آئیں اور ان 24 مسئلوں پر 24 حدیثیں پیش کریں، ورنہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور آئندہ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کریں۔ سوال نمبر 3، توصیف ملتانی کے سامعین و مداحین، اگر توصیف یا دنیا کا کوئی بھی غیر مقلد ان 24 مسائل پر 24 حدیثیں پیش نہیں کرتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان غیر مقلدوں کے پاس ان مسائل کے دلائل قرآن و حدیث سے موجود نہیں۔ اب آپ کو ان سے پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جناب پھر ان 24 مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ اس تیسری چیز کی وضاحت کریں، چونکہ ان غیر مقلدوں کی اصل حقیقت بقول شاعر، جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ نفس پرستش کرتے ہیں، جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ نفس پرستش کرتے ہیں، تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں، سنت کی نمائش کرتے ہیں۔ بہینہ یوں جیسے توصیف ملتانی نے قسم کھا کر قرآن و سنت کی بات کی، لیکن ان 24 میں سے 12 مسائل کسی تیسری بات کو بنیاد بنا کر کہے، اور اس کے سامعین نے بھی تقلید کے جذبے کے ساتھ انہیں بلا دلیل ہی قبول کر لیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ غیر مقلدوں کی تقلید کا نام اتباع ہوتا ہے، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اسی تقلید کو تحقیق بھی کہتے ہیں۔ دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ سوال نمبر 4، 24 مسئلے بتانا اور حدیث پیش نہ کرنا تمہارے ہی اصول کے مطابق طے شدہ غلطی ہے، لیکن اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ جی میں نے وہ مسئلے بتائے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، تو پھر میرا مطالبہ ہے کہ درج ذیل مسائل پر ایک ایک حدیث پیش کرو۔ سوال نمبر 1، انسان ہاتھ سے منی نکال دے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، پشنا کی مقدار میں کسی اور طریقے سے خون نکالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کا اثر حلق میں پہنچے تو اس کی قضا دینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، حلق میں مکھی چلی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 6، حلق میں مچھر چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 7، طلوع صبح صادق میں شک ہے، جلدی جلدی 2-4 لقمے کھا رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی تھی۔ مسئلہ نمبر 8، مسواک کی طرح پیش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پیش حلق میں اور پیٹ میں نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 9 اور 10، کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوا پیٹ تک نہیں پہنچتی، ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو بہتر یہی ہے کہ شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ قضا دے دینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، بیماری ٹیسٹ کے لیے سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ بن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 12، بیڑی نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم توصیف صاحب، یہ 12 مسئلے آپ نے بیان کیے ہیں اور آپ نے قسم کھا کر کہا ہے قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کسی تیسری ہستی کو نہیں جانتے، تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان 12 مسائل پر کوئی واضح اور صریح حدیث پیش کریں۔ اگر تم 1 ماہ کے اندر اندر ان 12 مسائل کو واضح حدیث سے ثابت نہیں کرتے تو پھر آپ کے سامعین یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تم لاجواب ہو اور تمہارے پاس ان 12 مسائل کا ثبوت حدیث شریف سے نہیں ہے، تو پھر تم نے جھوٹی قسم کیوں کھائی اور کیا تجھے شخص پر کوئی اعتماد کرے گا؟ سوال نمبر 6، پیسٹ کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے، جب تم نے کہا کہ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر اس میں اور منہ میں بیڑی رکھنے اور منہ میں پان رکھنے میں کیا فرق ہے کہ تیرے بقول پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جبکہ پان اور بیڑی سے روزہ ٹوٹتا ہے، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ قطع نظر اس سے کہ پان اور بیڑی رکھنا جائز ہے یا ناجائز۔ سوال نمبر 7، کان اور آنکھ میں ڈالی گئی دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو تو بن باز نے احتیاطاً قضا کا حکم دیا اور سرنج کے ذریعے چیک اپ کے لیے نکالے گئے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
توصیف جی، یہ تینوں مسئلے آپ نے شیخ بن باز کے فتوے کے مطابق بنائے۔ اب ذرا وضاحت ہو جائے کہ بن باز قرآن ہے یا حدیث یا تیسری ہستی ہے جسے آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں کہ وہ تمہارے لیے تیسری ہستی ہے۔ سوال نمبر 8، تم نے ایک فتویٰ تو یہ سنایا کہ ناک میں ڈالی گئی دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو تو قضا دینا ضروری، جبکہ دوسرا فتویٰ یہ دیا کہ کان یا آنکھ میں ڈالی گئی دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو تو احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ قضا دے۔ اب ایک جگہ ضروری اور دوسری جگہ بہتر، یہ فرق کیوں؟ محترم سامعین، میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 12 مسائل میں توصیف زیدی نے قیاس سے کام لیا ہے، کہیں اس نے بن باز اور دیگر افراد کا قول نقل کیا ہے، کہیں اپنے آپ کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا ہے۔ اب یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے علاوہ تیسری چیز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی کام کوئی مقلد کرے تو وہ تمہارے فتووں کی زد میں آتا ہے، اور وہی کام تم خود کرو تو تمہارے کان پر جو بھی نہیں رینگتی، بلکہ اس طرح چپ کھڑے ہو جیسے یہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہاری دو رخی پولیسی، تمہارا دوغلا پن اب سب پر آشکارا ہو چکا، لوگ اب باشعور ہیں اور وہ تمہاری اس مکاری کو مزید نہیں چلنے دیں گے۔ والسلام۔ جو غیر مقلد ہوتے ہیں، جو غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ نفس پرستش کرتے ہیں، وہ نفس پرستش کرتے ہیں، تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں، تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں، سنت کی نمائش کرتے ہیں۔ اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینا کی شکایت کرتے ہیں۔